وہ تھا، وہ ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس نے ارادہ کیا کہ اسے پہچانا جائے، سو ایک حکم کن سے کائنات وجود میں آ گئی۔ پھر اس نے آدم کی تخلیق کا ارادہ کیا اور فرشتوں کے سامنے اعلان فرمایا، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ آج ہم ایک بہت ہی انوکھی جگہ پہ کھڑے ہیں۔ یہ ہے شری لنکا میں، اسے ایڈمز پیک کہا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب تخلیق کیا گیا تبھی سے نیکی اور شر میں لڑائی شروع ہو گئی۔ پہلے اماں حوا اور آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا، اور اس کے بعد ان کے 2 بیٹوں کو، ایک کو قتل کرنے پہ وہاں لڑائی شروع ہوئی۔ یہ سلسلہ آج جو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں وہ اس چیز کی بنیاد پہ ہے کہ اچھائی اور برائی ان کی لڑائی ہمیشہ رہی ہے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ جیت فتح ہمیشہ اچھائی کی ہوگی، چاہے وہ کتنا بھی کمزور کیوں نہ ہو۔ یہ میں آپ کو دلاسا نہیں دے رہا ہوں، میں بلکہ آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ڈٹے رہو، نیکی کرتے رہو، اچھائی کرتے رہو، حق کے ساتھ رہو، بے شک کتنا ہی چھوٹا لگے اور دشمن کتنا ہی بڑا لگے۔ آج کا سفر ہمارا شروع ہونا ہے۔ میں نے کہا موسم پہاڑی ہے، بدلتا رہے گا، لیکن اس سفر کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا رہوں گا کہ کیا کیا یہاں کی خوبیاں ہیں، کیا کیا کہانیاں ہیں۔ آئیے چلیں میرے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو زمین پر یہ حکم دے کر بھیجا گیا کہ زمین سے کوئی مٹی لے کر آؤ۔ وہ آئے اور زمین کی ایک کرسٹ اٹھا کر لے گئے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے 60 رنگ تھے، نرم تھی، سخت تھی، میٹھی تھی، نمکین تھی، ہر قسم کی مٹی تھی اس میں۔ اسی لیے انسان آج کل میں آپ کو ہر رنگ کا نظر آئے گا اور ہر مزاج کا نظر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ جو مٹی تھی اس کو مختلف پانیوں سے گوندا، اس میں چپچپاہٹ بڑھ گئی، پھر بہت دیر تک رہا تو بہت عرصے میں اس میں بو آ گئی، سوکھنے کے بعد وہ کھنک دار بن گئی۔ اور سورہ ہجر کے 26 ورس میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں، بے شک ہم نے انسان کو ایک بچتی ہوئی مٹی سے بنایا جو در حقیقت ایک کالی بدبودار گارا تھی۔ اللہ جل شانہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی نیابت کا تاج پہنایا اور ان کو تکریم، عزت اور آبرو نصیب کی، حتیٰ کہ فرشتوں کو
سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ اللہ کے حکم کی تعمیل میں تمام فرشتے فوراً سجدہ ریز ہو گئے، لیکن ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ جل شانہ نے کہا جب میں نے تجھے حکم دیا تھا تو تو نے میرے حکم کی تعمیل کیوں نہیں کی؟ تو وہ بولا کہ تو نے مجھے آگ سے اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے تخلیق کیا ہے، آگ افضل اور مٹی مفضول ہے، افضل مفضول کو سجدہ کیسے کرے؟ اللہ جل شانہ نے کہا کہ تو میرے دربار سے نکل جا اور قیامت تک تو راندہ درگاہ ہے، رسوائیاں اس کا مقدر کر دی گئی۔ اس نے کہا مجھے مہلت چاہیے، کہا قیامت تک تجھے مہلت ہے اور اس کے بعد تجھے جہنم میں ڈال دوں گا، اور جو تیرے متبعین ہوں گے، ماننے والے ہوں گے، ان کو بھی جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ ابلیس نے انکار سجدہ تکبر سے کیا اور اس کے نفس نے باقاعدہ دلیل کھڑی کر لی کہ میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، جبکہ اللہ کا حکم کہ میرے شاہکار کو سجدہ کر اس کے لیے کافی تھا، لیکن تکبر نے یہ بات سمجھنے کا موقع نہ دیا اور انکار سجدہ پہ اس کے تکبر نے اس کو اکسایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس حقیقت کو یوں بیان کیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافروں سے ہو گیا۔ تو تکبر وہ گناہ ہے جو سب سے پہلے اس کائنات میں ہوا اور حضرت آدم علیہ السلام کے خلاف اور ان کی ذریت کے خلاف شیطان آج تک کھڑا ہے، اور جو جرم اس نے کیا وہ حضرت انسان کو کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ جس جرم نے معلم الملکوت جیسے منصب سے اتار کر کے راندہ درگاہ کر دیا، تو اس میں ہمارے لیے درس عبرت ہے کہ وہ جرم ہم کیوں کریں، اور تکبر اللہ کو کسی صورت میں بھی پسند نہیں ہے، اس کے لیے ہی کبریائی ہے اور یہ اسی کی شان ہے، اور وہ متکبر کو پسند نہیں کرتا۔ تکبر کرنا اسی کو زیبا ہے، اور اس کے مبارک اسماء میں سے ایک مبارک اسم المتکبر ہے۔ لہٰذا ہمیں تکبر سے بچنے کی تلقین کی گئی اور اپنی زندگی کو تکبر سے، کبر سے اور اس طرح کی دیگر بیماریوں سے محفوظ رکھنے کا کہا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا ایک رنگ برنگی مٹی سے پتلا بنایا گیا، اور وہ پتلا جنت کے دروازے کے باہر رکھ دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ جب فرشتوں نے اس پتلے کو دیکھا تو بڑے تعجب سے دیکھا کہ یہ مخلوق پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر حکم دیا کہ ان میں روح پھونکی جائے، اور جب وہ روح پھونکی گئی، عین اس وقت آدم علیہ السلام نے چھینک ماری، اور چھینک مارتے کہا الحمدللہ، یعنی کہ اللہ کی تعریف، جس کے جواب میں فرشتوں نے کہا یرحمک اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا آدم علیہ السلام کو کہ میں نے تمہیں اپنی حمد کے لیے بنایا ہے، اور اس طرح آدم علیہ السلام کے پورے جسم میں وہ روح سرایت کر گئی۔ ایک حدیث کے مطابق چونکہ وہ مٹی جو ہے مختلف رنگوں کی بنی ہوئی تھی، لہٰذا دنیا میں ہم سب ابن اولاد انسان جو ہیں مختلف رنگ، مختلف مزاج کے ہیں، ٹھیک اس کہکشاں کی طرح جو کہ ہوتی مختلف رنگوں کی ہے، لیکن اکٹھے ہو کے ایک کہکشاں بنتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کے بعد اللہ کے حکم سے وہ جنت میں رہنے لگے۔ آپ بہت تنہا تھے اور طبیعت اداس ہونے لگی، تو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کے حکم سے نیند کا غلبہ آ گیا۔ پھر ان کی بائیں پسلی سے اماں حوا کو بنایا گیا۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی میں سے اس کا جوڑا پیدا کیا، اور ان دونوں سے کثرت سے مرد و عورت پھیلا دیے۔ اور اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو
اور رشتوں کو توڑنے سے بچو، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے۔ اور اس آیت میں یہ بھی ذکر کیا گیا کہ رشتے نہیں توڑنے چاہیے۔ اب اندازہ لگائیں کہ ہم لوگ عملی طور پہ تفریق کتنی کرتے ہیں۔